قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإنه مكاثر بكم الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کی خلقت کا جو نظام چلایا ہے وہ ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے سے ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک سوائے ایک دو نبی کے ہر نبی نے نکاح کیا اور ان کا وجود نکاح کے ذریعے سے ہی دنیا میں تشریف لایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا من النکاح لا من الصفاح، میں پاکیزہ نکاح کے ذریعے سے دنیا میں آیا ہوں، کسی بدکاری کے ذریعے سے میرا وجود دنیا میں نہیں ہوا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہے جو آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی، یہاں تک کہ جنت میں بھی وہ چیز پائی جائے گی۔ ایک ایمان اور دوسرے نکاح۔ ایمان اور نکاح یہ دونوں چیزیں آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے۔ ہر نبی کی امت سب کے دور میں یہ رواج چلا اور اسی کے ذریعے سے نسلیں وجود پائی۔ ہم جس مذہب کو ماننے والے ہیں، ہمارا مذہب، ہمارا دھرم ہم کو ایک دائرے کے اندر اپنی زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے، چاہے زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، چاہے لین دین کا مسئلہ ہو، چاہے کسی محلے میں معاشرے میں رہنے کا مسئلہ ہو، اور چاہے آدمی کا نکاح کرنے کا مسئلہ ہو، ہر فیلڈ میں، ہر طبقے میں اور ہر لائن سے ہمارے مذہب کی تعلیمات موجود ہیں۔ ہمارے مذہب نے نکاح کے سلسلے میں بھی بڑی جامع تعلیمات صرف بول کے ذریعے سے نہیں بلکہ یہ مذہب پریکٹیکل کر کر لوگوں کے سامنے پیغام پیش کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، قرآن مجید کی آیات، جن کے مجموعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھنا جیسے ایک عبادت ہے اور اس کے لیے کوئی زیادہ وقت درکار نہیں ہوتا، ایسے ہی نکاح کے مسئلے میں بھی اتنا ہی آسان مسئلہ ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بیٹیوں کا نکاح کیا اور اپنے بھانجیوں کا نکاح کیا، اور میں نے اپنے بیٹے اور اپنے ان کے اولاد کا اور رشتہ داروں میں نکاح کرائے، 16-17 نکاح میں نے اپنے ذات سے لوگوں کے کرائے، لیکن مجھے ان 16-17 نکاح کرانے کے اندر 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کو بھی جتنی آدمی کو کوشش کرنی پڑتی ہوگی اتنی بھی مجھے مشقت اور کوشش کرنی نہیں پڑی نکاح کرانے کے لیے۔ اتنی آسانی سے نکاح ہو گیا کہ نکاح کے اندر اعلان ضروری ہے، تو میں عصر کے نماز کے بعد جس دن میں نکاح طے ہوتا تھا
کسی کو کوئی خبر نہیں ہوتی تھی، اثر بعد میں اعلان کرتا تھا لوگوں نماز پر تشریف رکھو، انشاءاللہ آج میری نوازی کا، آج میری بیٹی کا نکاح ہونے والا ہے۔ مجمع رکتا تھا، نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا تھا اور نکاح ہو جاتے تھے، اور ایسے پاکیزہ نکاح اس خاندان کے ہوئے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کی جو بیٹیاں تھیں وہ جن جن کے نکاحوں میں گئی، ان سے جو اولاد پیدا ہوئی، آج آپ کو جان کر بڑا تعجب ہوگا اور بڑا آپ کو اش آپ کریں گے کہ آج اس دھرتی کا جو عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم مظاہر العلوم چلتا ہے، وہاں پر دین کے لین سے خدمت کرنے والے، چاہے کوئی بخاری پڑھا رہا ہو، چاہے کوئی ترمذی پڑھا رہا ہو، چاہے کوئی مسلم شریف پڑھا رہا ہو، چاہے کوئی فقہ کی تعلیم دے رہا ہو، چاہے کوئی تفسیر پڑھا رہا ہو، وہ تمام اسٹاف وہ حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی بیٹیوں کے اولاد یا ان کے داماد۔ کتنا بنیاد جب اچھی تھی، بنیاد سنت پر تھی، تو پھر ویسا آگے اس کے اثرات بھی مرتب ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں نکاح کیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نکاح کیے، اور ان سب نے اپنے عمل کے ذریعے سے بتا دیا کہ نکاح بہت آسان چیز ہے۔ نکاح کے اندر آدمی کو بچے کی ولادت سے ایک فکر میں اور ایک کوشش مال کے جمع کرنے کی نہیں کرنی پڑتی۔ نکاح بہت آسان کام ہے۔ یہ تعلیمات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آپ کے صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اندازہ لگائیے آج کے دور میں تو بھی لوگ اس کو اہمیت دیتے ہیں کہ میرا نکاح فلانے مولانا صاحب پڑھا دے یا فلانے بڑے بزرگ پڑھا دے۔ آج کے دور میں لوگ اس کو اہمیت دیتے، اچھی بھی بات ہے، لیکن آپ صحابہ کی اس عمل کو دیکھیے کہ صحابہ جس دور میں ہیں اس دور میں کائنات کی عظیم ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور اسی شہر میں رہتے ہیں، لیکن صحابی نے رسول اللہ کو خطبہ نکاح پڑھانے کی بھی زحمت دینا گوارا نہیں کیا، حالانکہ کتنا عظیم کام تھا۔ آپ صحابی کی اس عمل کو دیکھ کر سمجھیے کہ صحابی نے حضور کے تعلیمات کے روشنی میں نکاح کو کتنا سہل بنا دیا تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ المنورہ ہجرت کر کے گئے اور ایک زمانے میں کاروبار کی کوششیں کرنے کے بعد جب اللہ نے فراخی کے راستے ہموار کر دیے، پھر انہوں نے مدینے کے انصار گھرانے کی خاتون سے نکاح کیا، اور اس عورت سے جب نکاح ہو گیا، اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے پہ کچھ پیلے رنگ کے دھبے دیکھے۔ وہ اس زمانے میں عورتیں خوشبو لگاتی تھی، ان کے کلر کے خوشبو میں پیلے رنگ کا کلر بھی ہوتا تھا۔ وہ دھبا اس عورت کے کپڑے سے ان کے کپڑوں پر لگ گیا تھا۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، کل میں نے نکاح کیا ہے تو اسی کے یہ کلر کے دھبے لگ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا نکاح ولیمہ کیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں اولم ولو بشاتن، ایک چھوٹا بکری کا بچہ بھی آپ ذبح کر کر ولیمہ کر لو، آپ کا کام ہو گیا۔ حضور نے نہ شکوہ کیا کہ تم نے ہم کو اس قابل بھی نہیں سمجھا تھا کہ اپنے شادی کے نکاح میں ہم کو بلائے، آپ نے ہم کو اتنی بھی اہمیت نہیں دی، کوئی شکوہ نہیں۔ آپ خوش ہو گئے کہ میرے ایک صحابی نے اپنے ایمان کی تکمیل کا عمل کر لیا، نکاح ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں نکاح آدمی کے نصف ایمان کی تکمیل کر دیتا ہے۔ ایک اور صحابی ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے سے جہاد سے واپس آ رہے تھے، اور جب درمیان راستے کو پہنچے تو انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تیزی میں دوڑا کر آگے بڑھ گئے۔ حضور نے فرمایا معاذ اتنا تیز کیوں جا رہے ہیں؟ حضور کو فرمانے لگے اے اللہ کے نبی، میں نے کچھ دن پہلے نکاح کیا ہے، ابھی نئے شادی کے ایام ہے، اس لیے میں جلد اپنے مکان کو رات ہی پہنچ جانا چاہتا ہوں۔ آپ جس رفتار سے چلتے ہیں ہو سکتا ہے وہ صبح پہنچیں گے، میں جلد پہنچ کر اپنے گھر رات کو پہنچنا چاہتا ہوں۔
یہ آپ اس واقعے سے بھی اندازہ لگائیے، ان کے نکاح کی اطلاع رسول اللہ کو بھی نہیں تھی۔ رسول اللہ کو معاذ بن جبل بتا رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے اللہ کے نبی کچھ دن پہلے میں نے نکاح کیا۔ اگر ان کا نکاح بڑے زور و شور سے ہوتا تو کیا نبی کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ معاذ کا نکاح ہو کر ہے، اور معاذ اس نکاح کی بنیاد پر جلد جانا چاہتا ہے؟ ان دو صحابی کے عمل سے اب اندازہ لگائیے، صحابی کائنات کی عظیم جماعت کا ایک حصہ ہے پورے دنیا میں۔ انبیاء میں ہمارے نبی سب سے عظیم، اور انبیاء کے صحابہ میں ہمارے نبی کے صحابہ سب سے عظیم۔ اور وہ صحابیات کا اور ان صحابہ کا عمل یہ ہے کہ اپنے نکاح جیسے زندگی کے عظیم موقع پر بھی انہوں نے رسول اللہ کو اطلاع نہیں دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کا منشا ایسا نہیں تھا، حضور نہیں چاہتے تھے کہ تم زور شور کرو اور میرا وہاں رہنا ضروری ہے، میرے بغیر تم دعوت نہیں کر سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیمات نہیں دی تھی، اس لیے صحابہ نے اتنے سادے نکاح کیے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ یہ دونوں صحابی قبیلے لیس ایک قبیلہ تھا، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر اس قبیلے میں گئے، اور مقصد جانے کا یہ تھا اس قبیلے کی ایک لڑکی سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کرنا چاہتے تھے، اور یہ نکاح کا پیغام لے کر ان کے ساتھ گئے تھے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہاں پہنچنے کے بعد ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان خاندان والوں کے سامنے خوب تعریف کی کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عظیم صحابی ہے، انہوں نے ایسے ابتدائی زمانے میں حضور پر ایمان لایا ہے، کلمہ پڑھا ہے۔ پورے فضائل سلمان فارسی کے، ان کی ذات کے، ان کے نبی کے ساتھ نسبت اور تعلق کے فضائل بیان کر دیے، اور اس کے بعد کہنے لگے اتنا عظیم آدمی تمہارے خاندان کی فلانی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، تم راضی ہو تو اس کا نکاح ہم سے کرا دو۔ وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر بیٹھے ہوئے تھے، یہ اندر کمرے میں جا کر ان خاندان والوں سے بات کر رہے تھے۔ وہ بات چیت میں خاندان والوں نے کہا بھائی ہم ان کے ساتھ تو نکاح کرانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اگر تم چاہے تو ہم اس لڑکی کا تم سے نکاح کرا دیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، نکاح ہو گیا۔ واپس جب ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے تو انہوں نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اندر جانے کے بعد کچھ ایسی بات ہو گئی ہے جس بات کو میں تمہارے سامنے کہنے سے شرماتا ہوں۔ پھر انہوں نے بات پوری بیان کر دی تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اندازہ لگائیے آج کے اس دور میں ایسا کوئی کام ہو جائے تو جنگیں کھڑی ہو جائیں گی خاندانوں کی، تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کوئی شکوہ کرتے ہیں نہ کوئی ناراضگی کرتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں بھائی شرمانا آپ کو نہیں مجھے چاہیے تھا، اس لیے کہ جس لڑکی کے ساتھ نکاح آپ کا مقدر میں تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس کو میں پیغام دینے کے لیے جا رہا تھا، اللہ نے تقدیر میں تمہارے ساتھ اس کا نکاح مقدر میں لکھ دیا تھا۔ یہ صحابہ کے سادہ مزاج اور نکاحوں میں یہ سادہ رویہ، یزید ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیٹا یزید، یہی ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی تھی دردہ، اس بیٹی کے نام سے ابو دردہ یعنی دردہ کے ابا ان کا نام تھا، دردہ ان کی بیٹی تھی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید نے، جو اس وقت حاکم بن گیا تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد یزید کو حاکم تسلیم کر لیا گیا تھا۔ حاکم نے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس دردہ ان کی بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا، انہوں نے صاف سرے سے انکار کر دیا کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ تمہارا نکاح کرانا نہیں چاہتا۔ پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ یزید نے جس مجلس میں اپنے نکاح کا پیغام بھیجا تھا اسی مجلس کے اندر ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا جو غریب بتو قسم کا آدمی تھا،
وہ یزید سے کہنے لگا اگر آپ اجازت دیں تو آپ کا جب انکار ہو گیا ہے تو میں اس کی جگہ نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتا ہوں۔ یزید پہلے خاموش رہا، بعد میں اجازت دے دی۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غریب بدھو آدمی کے پیغام کو قبول کے بیٹی کا نکاح اس سے کرا دیا۔ نکاح ہو گیا۔ لوگوں نے یزید کو تانا دیا کہ تیرے نکاح کے پیغام کو ٹھکرایا گیا، اس غریب کے نکاح کے پیغام کو قبول کیا گیا۔ یہی شکوہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی ہوا تو انہوں نے کہا یزید کے ساتھ میں اگر اپنی بیٹی کا نکاح کراتا تو وہ بڑا مالدار آدمی، تو اس وقت میری بیٹی کا حال یہ ہوتا، ایک خادم ہمیشہ اس کے سرانے کھڑا رہتا اور وہ ہمیشہ اپنے آنکھوں سے سونے چاندی کو دیکھتی تو دنیا 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 بس جاتی اس کے نکاح کے اندر اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ یہ غریب کے ساتھ رہے گی، آخرت کی فکر رہے گی، دنیا میں حصہ نہیں بنا، آخرت میں اس کا عظیم حصہ رہے گا۔ یہ سادہ مزاجوں کے ساتھ صحابہ نے اپنے زندگیوں میں نکاح کر کے بتائے۔ میرے بھائیوں، یہ تعلیمات نبی کے صحابہ کی نکاح کے معاملے میں حضور نے اپنی چاروں بیٹیوں کا نکاح کرایا۔ آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ حضور کے نکاح کا پیغام جانے میں اور پھر تاریخ طے ہونے میں اور پھر تاریخ طے ہونے کے بعد شادی سے پہلے رسم ہونے میں اتنا عظیم وقت لگ گیا، 2 سال چلے گئے۔ اس کے بعد حضور کی بیٹی فاطمہ کا نکاح ہوا، حضور کی بیٹی کا 2 سال پیغام جانے کے 2 سال کے بعد حضرت رقیہ کا نکاح ہوا، پیغام جانے کے 2 سال کے بعد حضرت زینب حضرت ام کلثوم کا نکاح ہوا۔ کتابوں میں کہیں نہیں ملے گا، پیغام جاتا تھا، حالات بنتے تھے، حضور نکاح کراتے تھے، حضور نے خود نکاح ایسے سادے کیے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے ہمارے مذہب کی دھرم کی تعلیمات ہے۔ ہمارا دھرم کسی بھی کام کو بنا کر سجاوٹوں کے ساتھ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک صحابی ہے سالم ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، ان کے بیٹا سالم یہ تابعی ہے۔ سالم کا نکاح تھا، اس نکاح کے دعوت کے اندر انہوں نے بہت سے صحابہ کو دعوت دی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نکاح کے وقت اس دعوت میں شریک ہوئے۔ جب گھر پہ گئے تو دیکھا کہ دیواروں پر بڑی سجاوٹ ہے، نقش و نگار ہے اور بڑے عمدہ پردے لٹکے ہوئے ہیں، جیسے ہمارے آج کل کے پروگرام کے اندر جو شامیانے ہوتے ہیں بڑے اچھے قسم کے، ویسے منڈپ لگے ہوئے تھے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالم کے ابو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا عبداللہ یہ تم نے کیا سجاوٹ کر دی ہے، یہ تم نے کیا ماحول بنایا رکھا ہے؟ اور پھر کہا آپ نے حضور کا وہ پیغام نہیں سنا، من اراد الزینت، جو آدمی زینت کو اس دنیا میں چاہتا ہے اللہ دنیا میں دے دیتے ہیں، آخرت سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث حضور کی سنائی اور اس کے بعد کہے کہ میں اس دعوت میں شریک نہیں ہونا چاہتا، میں یہاں سے واپس جانا چاہتا ہوں، اور اس دعوت سے اٹھ کر چلے گئے۔ صحابہ کا یہ مزاج بن گیا تھا، ان کی طبیعتیں آ گئی تھی کہ انہوں نے نبی اور نبی کے صحابہ اور عظیم صحابہ کے عمل کو دیکھا تھا کہ نکاح بالکل سادہ ہونا ہے اور نکاح کے اندر کوئی بڑی محنت اور بڑا کوئی فنکشن اور بڑا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ ان کے نگاہوں میں تھا، جب اس کے خلاف ان کی نگاہیں دیکھتی تھی تو وہ برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ تو ہمارے مذہب کی تعلیمات کا ایک رخ ہے۔ اب اس رخ کو سامنے رکھتے ہوئے میں اور آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ میں اس عنوان کو گزشتہ بھی پہلے بھی بیان کیا ہوں، لیکن اس وقت ہمارے اس معاشرے میں ہمارے مسلمان بھائیوں میں ایسی جہالت کہاں سے آ گئی، الامان الحفیظ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ رسول اللہ کی یہ امت جس کو حضور نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، حضور کی محنتیں، رات کی شب کی دعائیں اور رات کے شب کی عبادتیں، اس امت کے لیے اپنے پیروں پر ورم لا کر اللہ سے مانگ کر امت کی ہدایت کا سوال کیا تھا۔ یہ امت
اس رسول کے دکھوں کو بھلا کر کس راستے پر جا رہی ہے اور کیا معاشرے میں اس امت کا حال بنتا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، کتنی ہماری بہنیں، کتنی ہمارے معاشرے کی بیٹیاں وہ اپنے زندگی کے سودا کر رہی ہے، اپنے زندگی کا خاتمہ کر رہی ہے صرف ان بھکاریوں کے بولوں پر۔ کتنے واقعات پچھلے بھی ہوئے، ابھی کچھ دن پہلے بھی ایسے واقعات پیش آئے۔ ایک آدمی، اللہ نے ہاتھ دیے، پیر دیے، صحت دیے، مومن قوی بنایا ہے۔ ہم وہ نبی کی امت ہے جو امت کو اپنے پیروں پر خود کھڑے ہونا سکھاتا ہے۔ آپ نے نہیں سنا اس صحابی کا واقعہ جو بار بار حضور سے مانگنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے آ رہے تھے؟ حضور نے کہا کب تک مانگیں گے، کب تک سوال کرو گے؟ اور آپ نے فرمایا کچھ ہے۔ انہوں نے اپنے گھر کی کچھ چیزیں لا کر دی تو آپ نے اسے بیچ کر ایک کلہاڑی بنا کر دی، اپنے ہاتھ سے اس لوہے کے حصے میں لکڑیاں آپ نے ڈالی اور کہا یہ لے جاؤ اور 10 دن تک میرے سامنے نہیں آنا، جنگل جاؤ، لکڑی کاٹو اور بازار لے جا کر بیچو، اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر زندگی گزارنے کے قابل بنو۔ وہ گئے اور یہ کام کرتے رہے اور کچھ پیسے بچے، منافع کے اندر اپنے گھر کا بندوبست کیا اور پھر نفع لے کر حضور کی خدمت میں آئے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابی یہ زندگی اچھی ہے یا پیسے پہلے کی مانگنے والی زندگی اچھی تھی؟ یہ تعلیمات حضور نے ہماری امت کو سکھائی ہے کہ مومن، میرا سچا مومن وہ ہے جو اپنے پیروں پر خود کھڑے ہو کر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ کسی کی ایک فریج پر کیا رکھا ہوا ہے، کسی کی ایک واشنگ مشین پہ کیا رکھا ہوا ہے؟ آدمی اتنا بھوکا ہو گیا، آج اتنی غفلت، سستی ہمارے زندگیوں میں پڑی کہ مرد شادی کے بعد اپنی عورت سے کہا تیرے باپ نے دیا کیا؟ جا ابا کو بول فریج دو بولنا، جا ابا کو بول واشنگ مشین دو بولنا۔ ایسا سوال کر کے اس بیچاری جس کے باپ نے اپنا سب کچھ لگا کر تیرے گھر کو بسایا، اپنے گھر کو اجاڑا تھا، اب ایک فریج کی کمی پر وہ شوہر بیٹی اس کی بیوی کو بھیج رہا ہے۔ وہ حالات میں پھنسی ہوئی تھی، وہ بیچارہ ایک بھائی جو اپنے بھائیوں کی زندگی بھی چلا رہا ہے، اپنے بہنوں کا نکاح بھی کرا رہا ہے، باپ کا سایہ نہیں تھا، ایک بھائی نے سب کا بندوبست کیا، اب وہ کتنا کرے گا؟ خود اس کے بھی گھر کے لوگ ہیں، اس کی بھی ذمہ داری ہے۔ جب انتظام نہیں ہو پایا تو اس کمبخت جس کے سینے میں دل نہیں تھا پتھر تھا، اس نے اپنی بیوی کو ایک فریج کے نہ ملنے پر اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا اور پھانسی کے پھندے پر اس کو لٹکا ہوا پایا گیا۔ اس بچی کو پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد اور غسل دینے والی خاتون کہتی ہے ہم بالکل تسلیم نہیں کرتے کہ اس بچی کو پھانسی یہ بچی نے لی ہے، بلکہ اس کے جسم پر ایسے نشانات موجود ہے کہ اس بچی کو مارا گیا، ہاتھوں پر کٹے ہوئے نشان ہیں، جوڑ ٹوٹے ہوئے ہیں، اس کے بعد اس بچی کو پھانسی پر لٹکایا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، شادیوں میں کیا ماحول بن گیا؟ دولہے کی ماں اس کی بیٹیوں کو نہ پوچھنے پر پروگرام میں دھنگانہ مچاتے ہیں، کھانے کی ڈش میں پنیر نہ ہونے پر اس دلہن کا باپ جس نے نہ جانے کب سے پائی جوڑ کر آج کے اس پروگرام کو سجایا تھا، ایک پنیر نہ ہونے پر دولہے والے غرور تکبر میں غصے کے ماحول میں بن کر اس دلہن کے باپ کی زندگی بھر کی کمائیوں کو ہاتھوں سے ٹیبلوں کو مار کر، پاؤں سے ٹھکرا کر، پورے کھانے کو زمین پر پھیلا دے کر یہ نقصان۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، مظلوم کے دل کی بددعا لیس بینہما حجاب، اس بددعا خدا کے عرش کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ اس دل کی، اس مظلوم دلہن کے باپ کے دل کی بددعا اگر کسی کی زندگی کو لگے گی، میں پتھر کی لکیر پر لکھے ہوئے یقین کی طرح کہہ سکتا ہوں کہ اس کی زندگی نسلیں برباد ہوگی، زندگی میں چین نہیں پا سکتا۔ رسول اللہ کی امت کو تکلیف دینا حضور کے جگر کو تکلیف دینا ہے۔ کیا ماحول بنتا جا رہا ہے؟ ایک درد میرے سینے میں ہے، میں کچھ کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا ماحول پورے شہر میں بنائے
اور لوگوں کو جو غلط طریقے سے اس طرح کے ظلم، اس طرح کے رویے کرتے جا رہے ہیں، ان کو سمجھائے۔ لیکن اپنی ذات سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس درد کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، اس ماحول کو ختم کیجیے۔ اللہ نے طاقت دی ہے، ہم خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے کما کر دوسرے کی زندگی بنائیں گے۔ تمہارے ایک بول پر اپنے زندگی کے لخت جگر کو اس باپ نے تمہارے گھر کو بھیجا، اور کیا کر سکتا ہے وہ اس کے دل کا ٹکڑا تھی۔ انہوں نے اپنے آپ کو گیلے پن میں رکھ کر میری بیٹی کو سوکھا دیا تھا، خود بھوکا رکھ کر اس بیٹی کو کھلایا تھا، بچپن سے پال کر اتنا بڑا کیا تھا۔ آج تم اس باپ کی پلی ہوئے پھول کو ایسے مسل دیتے ہیں کہ اس پھول کا کوئی نشان باقی نہیں رہتا۔ میرے بھائیوں، یہ جو شادی کے اندر دولہے والوں کی طرف سے اس لڑکی والوں پر جو حالات بنتے جا رہے ہیں اور یہ ماحول بڑھتا جا رہا ہے، نہ جانے کتنے واقعات ایسے ہو گئے جن کی خبر ہمارے کانوں تک بھی نہیں پہنچی۔ ایک دو واقعات ایسے ہوئے تو چند دن ہمارے دلوں کو دکھ ہوتا ہے، اس کے بعد وہی ہمارے دل بےلس ہے، وہی غفلتوں میں ہے۔ میں آپ لوگوں سے بڑے درد کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، اتنا مجموعہ یہ تہیہ کر لے، ہم حضور کی سنت پر زندگی گزاریں گے۔ ہم وہ نہیں ہیں، ہم خود بناتے ہیں منازل کے سنگ میر، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میر۔ ہم وہ نہیں ہیں جسے زمانہ بنا گیا، ہم خود تراش کر منازل بنانے والے ہیں، دوسروں کے پیسے پر پلنے والی یہ امت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس ماحول کو، اس کمی کو، اس غلطی کو ختم کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ جو کوتاہیاں ہو گئی معاف کر دے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اس کو چھوڑ دیجیے۔ آئندہ ہماری زندگی میں جو مرحلے ہیں یہ طے کر لے، ہم کسی کا روپیہ نہیں لیں گے، ہم اپنے پیسے پر خود بھی جیئیں گے اور دوسروں کے جینے کا سہارا بنیں گے۔ اللہ ہمارے ان عزائم کو استقامت نصیب فرمائے، ہم کو رسول اللہ اور اس کے صحابہ کی زندگی کو مضبوط تھام کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔